روزانہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتے روزانہ. ہر حتیٰ کہ ایک پتا ہے نا جو درخت کا ایک پتا وہ بھی کل سے آج 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. یہ جنت کی لڑکی بنائی ہے, یہاں جی کیوں بھر جاتا ہے, حسین سے حسین شکل ہو, منظر ہو, گھر ہو, دل کیوں اونچاٹ ہو جاتا کہ اس کا حسن رکا ہوا ہے, آگے نہیں جا رہا. تو 1-2 ہفتے, 1-2 سال, 1-2 دہائیاں, پھر دل اونچاٹ ہو جاتا. کینیڈا پہلی دفعہ ہم جماعت میں گئے تو میں نے کینیڈا والوں سے کہا نیاگرا دکھاؤ, خود کہا, وہ لے کر گئے, بڑا اچھا لگا. دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا نیاگرا دیکھنا ہے, میں نے کہا دکھا دو. انہوں نے کہا دکھا دو, تم دیکھنے چلے. تیسری دفعہ گیا, کہنے کہ نیاگرا چلے, میں نے کہا دفعہ کرو, پانی تو ہے دیکھیں. اب میں کیوں نہیں گیا کہ اس کے حسن کو میں 2 دفعہ دیکھ چکا ہوں, اب مزید اس میں بڑھوتری زیادتی نہیں ہے نا, آگے نہیں جاتا. تو 2 دفعہ میری آنکھ اس کو دیکھ کے بھر چکی. تو کیسی ہی خوبصورت شکل ہو, اس کا حسن ایک جگہ رکا ہوا ہے, تو اس کو دیکھتے 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 طبیعت بھر جاتی ہے, پھر نئی کی تلاش ہوتی. اس لیے تو اب دیکھو نا, انسان نے جو ترقی کی اسی مزاج کی وجہ سے کی. 1940 کی گاڑیاں کیسی تھیں اور 2012 کی گاڑیاں کیسی. تو جنت میں کیا ہوگا, ہر شے تم اپنی بیوی کو دیکھو گے تو ایک نظر پر جو اس کا حسن ہوگا نا, جب دوسری دفعہ دیکھو گے تو اس سے وہ 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا, تو تمہاری کشش اور بڑھ جائے گی. پھر جب تیسری دفعہ دیکھو گے, کیوں کرتے ایسے کرتے, ایک سیکنڈ اگر اس رب کا قربان جی, ان کا زنا نہ کرو, زنا نہ کرو, نکاح کرو. میں نے تمہارے لیے ایسی لڑکیاں تیار کر کے رکھی ہیں کہ دیکھو گے تو 40 سال دیکھنے کا نشہ نہیں اترے. پہلی نظر دیکھے گا جنت کی لڑکی کو تو میرے رب کی عزت کی قسم 40 برس ایسے دیکھتا رہے, آنکھ ایسے بند نہیں کر سکتے, دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے. یہ کس لیے کہ ہر پل پل میں, سیکنڈ میں اس کا حسن اوپر جا رہا, اوپر جا رہا, اوپر. تو ہر دفعہ پہلے سے زیادہ, پہلے سے زیادہ, پہلے سے زیادہ. اور وہ جب تمہیں دیکھے گی تو تم اس کی نظروں میں, ہر نظر میں پہلے سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاؤ. تو وہ تمہیں دیکھ کے اس کا دل نہیں بھرے گا, اور اسے دیکھ کے تمہارا دل نہیں بھرے گا. اس کی جوانی بڑھتی جا رہی ہوگی, بڑھتی جا رہی ہوگی, بڑھتی جا رہی ہوگی. تمہاری جوانی بڑھتی جا رہی ہوگی, بڑھتی جا رہی ہوگی, بڑھتی جا رہی ہوگی. پھر تم اسی سے اندازہ لگا لو کہ کیا حسن ہوگا. یوسف علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے, مخلوق ہے. تو میرے نبی نے کہا اللہ نے ساری دنیا کو حسن دیا, ساری دنیا کو, ساری دنیا. اور ابھی آنے والے لوگ ابھی باقی ہیں, مرد عورت کالے گورے اس میں شامل ہیں. 1/2 ہاف, باقی پورا ہاف اللہ نے اکیلے یوسف کو دے دیا. تو کیا شاہکار تھے. تو وہ ایسے رہتے تھے, ایسے نقاب رکھتے تھے, تو فتنے نہ پڑ جاتے. تو یہ میرے رب کی قدرت کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے. تو جنت میں اب کیا ہونے والا ہے, اللہ اپنے نور میں سے چہرے پر نور ڈالے گا. جو میک اپ ہوگا نا مرد عورت کا, وہ میک اپ کیا ہوگا, اللہ اپنا نور اس کے چہرے پر ڈالے. یہ سورج اللہ کی روشنی کا ادنا سا ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, ڈالے گا. تو پھر کیونکہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا وہ حسن ہے, تو پھر وہ بڑھتا ہی جائے گا, بڑھتا ہی جائے گا, بڑھتا ہی جائے گا. عورت کے لیے مرد کا, مرد کے لیے عورت. تو آئیڈیل ہوم اللہ نے آگے بنایا ہے. پھر کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو, کنیا گھر بنانا ہے تو بنانے میں کتنا دیر لگتا, کتنا وقت لگتا.
نیا گھر بناؤ گے، اس سے ہمارا دل بھر گیا ہے، نیا بناؤ، 2 سال تو چلے گا، 3 سال تو چلے گا، میرے رب کی عزت کی قسم آپ ایک نظر آپ نے دیکھا اور آپ کو خیال ہے کہ یہ ڈیزائن اب پرانا ہو گیا، نیا ہونا چاہیے، تو آپ کے جملہ پورا ہونے سے پہلے ہر چیز نئی ہو چکی ہو۔ آئیڈیل ہوم، ایک عورت کتنے ارمانوں سے گھر سجاتی، لیکن میں نے کروڑ پتیوں کی بیویوں کے فون سنے ہیں ہچکیاں لے کر روتے ہوئے کہ ہمارے خامن کا رویہ ٹھیک نہیں، گھر کو آگ لگا، ہیرے کے سٹ کو میں کیا کروں جب میرے خامن کا بول ہی ٹھیک نہیں، 20 کروڑ کے گھر کو میں کیا کروں جب میرے خامن کا رویہ ہی ٹھیک نہیں۔ انہوں نے تو آئیڈیل ہوم بنایا تھا، تو اس میں یہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ آئیڈیل ہوم بن نہیں سکتا، جو کہ مرد کی اپنی ہوتی ہے مرضی، عورت کی اپنی مرضی ہوتی ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، زبان کے جملے سخت ہوتے ہیں، دل پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، لوگ مجھے سلام کریں، کوئی میرے آگے ہو کوئی پیچھے ہو۔ ایک ہمارا سیاستدان کہنے لگا تمہیں کیا خبر، جب گاڑی پہ جھنڈا لگتا ہے تو آدمی کہاں اڑتا ہے، جھنڈے والی گڈی ہوئے تو نشہ ہی ہو رہا، جو آدمی کی کمزوری ہے۔ لیکن یہاں جھنڈے بھی لوگ لگاتے ہیں اور ڈنڈے بھی لگاتے ہیں، جن کو جھنڈے لگا کے دیتے ہیں ان کو ڈنڈے بھی لگاتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا پروٹوکول بتاؤں جنت کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو بٹھا دے گا، اپنے میاں بیوی ساتھ بیٹھے دروازے کھلیں اور آپ کے خادم آئیں، یہ سب سے چھوٹا جنتی ہے، اس کے 80,000 نوکر ہیں، تو باقیوں کا اندازہ لگاؤ کتنے ہوں گے، سب سے چھوٹے کے 80,000، اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں آئے، بڑی دیر جہنم کی سزا بھگت کے میرے نبی پہ قربان جاؤں، کیا نظر کیا علم ہے، آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو جہنم سے نکلتے ہوئے، اس کا نام بتایا، اس کا نام ہوگا جوہینا، اس کا قبیلہ بتایا، اس کا قبیلہ بھی ہوگا جوہینا، سب سے آخر میں نکلے، موریں کھوتو پتہ نہیں کب نکلے گا۔ تو یہ جب جنت میں انٹر ہوگا تو 80,000 نوکر اس کو گاڈ آف آنر پیش کریں، 80,000 اٹھیں گے، آقا جی ہمارے سردار سارے جنتی پہنچ گئے، آپ نے اتنی دیر لگا، کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں نے بڑے لکر پہ جا۔ تو یہ سب سے چھوٹا پروٹوکول ہے، تو لاکھوں کروڑوں خدام آ کر سلام کریں گے تو اب ہوا میں اڑتا اپنے آپ کو محسوس کریں، یہ عزت آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا ہے، عزت نفس ہر ایک کو محبوب۔ ایک آپ کو اپنے گھر کا واقعہ سنا تھا، جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا، 59 میں ہمارے والد صاحب سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر آئے تھے اس پورے ہمارے علاقے میں، اس پر ایک بیل ہوتے تھے، عزت نفس کو یاد آتی کہ عزت نفس مال سے بھی زیادہ محبوب ہوتی۔ ایک ہمارے بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا، ٹھیک ٹھاک بیل، تو ہمارے والد صاحب نے ڈاکٹر بلوایا، اس نے کوئی ٹیکا ویکا لگایا لیکن اس نے پھر بھی نہیں کھایا۔ تو ایک ہماری برادری کا دیسی حکیم تھا، اس کے پاس اس زمانے میں راستے تو ہوتے نہیں تھے، تو والد صاحب نے گھوڑے پر نوکر کو بھیجا جو اس کو اٹھا کے لایا۔ اس نے بیل کو دیکھا، کہنے لگا میاں صاحب اس کو پٹھے کون ڈالتا ہے چارہ؟ کہ جی یہ ہے ہمارا کسائی، دتو کسائی، اللہ دیتا نام تھا، دتو کہتے تھے، دتو کسائی، اس کو بیل کے آگے بٹھایا اور جوتا اتارا اور 5-7 جوتے اس کے سر میں مارے، پھر کہنے لگا آپ چارہ ڈالو۔ جب چارہ ڈالا تو وہ بیل کھانے لگے،
یہ میرے گھر کا واقعہ ہے، کوئی سنا ہے؟ تو میرے والد صاحب حیران ہو کر کہنے لگے ایک جو ہے جی میں نے اس کو چیک کر لیا تھا، اس کو کچھ نہیں تھا، یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا ہے، تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلہ لوں، تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا کہ میری عزت کو اس نے خراب کیا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے 2-4 جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا، دیکھو عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ انسانی ضرورت ہے، مال کی طلب ناجائز نہیں ہے، انسانی ضرورت ہے، ہاں اس کے حدود ہیں، اس کے اندر تو ضرورت ہے، اس کے باہر پر کوئی کہیں تکبر بن جاتا ہے، کہیں ظلم بن جاتا ہے، کہیں زیادتی ہے، حدود کے اندر۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، کسی مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ 1 روپیہ یعنی 1 پاؤنڈ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ جب 1 پاؤنڈ کا سود 36 دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ الاستطالۃ فی عرض المسلم، مسلمان کو بے عزت کرنا سب سے بڑا سود۔ تو نوکر آپ کو پروٹوکول دیں گے، خوشی ہوگی، جنت سے بڑھ کے خوشی ہوگی، تو نوکر چلے جائیں گے، پھر اللہ کا اشارہ ہوگا، ٹک 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 دروازے کھلیں گے، تو فرشتے آئیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اب یہ کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، چاروں طرف سے جب سلام ٹھوکیں گے کہیں گے بھائی تم نورانی مخلوق ہمیں سلام کم کر رہے ہو، کہیں گے بما صبرت، اور جو آپ نے لندن میں صبر کی زندگی گزاری یہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے کہا جاؤ سلام کرو۔ غفلت کے دیش میں آپ نے بیدار ہو کے زندگی گزاری، اندھیر نگری میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری، جب چاروں طرف شراب اور زنا عام تھا آپ نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری۔ سلام سلام سلام، تو فرشتوں کے سلام ان کو ہوا میں اڑا دے۔ یہ میں پہلے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس، عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہوتی، مال سے بھی زیادہ، ڈگریوں سے بھی، تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا۔ فرشتے ابھی وہ اس سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام پایا۔ آئیڈیل ہوں بتا رہا ہوں، آئیڈیل، ایک دم میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا، ایک دم نور ہی نور چھا جائے، جب ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے واہ واہ واہ، اللہ سامنے ہوگا اور اللہ کہے گا سلام قول من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پروٹوکول کی آخری حد، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم، اے میرے بندو، اے میری بندیو جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزاری، میں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، تو تمہیں مرحبا کہتا ہوں، تمہیں ویلکم کرتا ہوں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال پوچھے، ہر مرد عورت کا نام لے کر، نام لے کر کے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی حاجت تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں۔ تو جب یہ اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والا ہے،
کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندن میں کرتے تھے؟ یہ وہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے، جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب پوزیشن بدل چکی ہے، حیثیت بدل چکی، حیثیت پوزیشن کیا لگو کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تم نوکر تھے اور میں مالک تھا، تم ایمپلائی تھے تمہاری زبان، تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تو تمہارے ذمے میری مان کے چلنا، میری عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا تمہارے ذمے تھا۔ اب جنت میں آ کے حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں۔ کیا ہوسٹ کہتے ہیں میزبان کو؟ تو اب تم میرے لیے مہمان ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں، اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، مہمان کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے، جاؤ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا، ہنیئا کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ، کھاؤ، کھانے کے بعد پخانا کوئی نہیں، پیو، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ، پیو، پینے کے بعد پیشاب کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں۔ پھر پینے پلانے کی بھی 3 محفلیں قرآن نے بتائیں کہ اللہ کرے آگے والی سوچ دل دماغ پہ چھائی رہے کہ یہاں میرا رب ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسانی وقار کو ختم کرنے والی